وسيد الأنبياء سيدنا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله المجتبى وأصحابه برر بالتقى والنقى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رسول الله. وارثني وادركني يا سيدي يا حبيب الله. گزشتہ جمعہ میں نے بیان کیا تھا کہ شان خدا بکلام خدا اللہ تعالیٰ کا شان حضور کی پاک کلام کے ساتھ. سبحان اللہ. اس میں سے گزشتہ جمعہ میں نے اللہ تعالیٰ جل شانہ وامن والوں کے رازق ہونے کے متعلق بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کا رازق ہے، سب کو وہی رزق دے رہا ہے. اس پر میں نے 1.25 گھنٹہ پچھلے جمعہ بیان کیا. اب اس جمعہ کے اندر میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی شان قدرت کا بیان. سبحان اللہ. بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. جس کو وہ چاہتا ہے اس پر وہ قادر ہے. یہ شان خدا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. تو گزشتہ جمعہ رازق پر میں نے بیان کیا تھا، لیکن رازق کے موضوع کے اندر ایک بات سمجھ کر پھر اس آیت کریمہ پر میں بیان کرتا ہوں. رازق بے شک اللہ تعالیٰ ہے. ہر کسی کو رزق خدا دیتا ہے، دے رہا ہے، دیتا رہے گا. اللہ تعالیٰ بے شک رازق کائنات ہے. آپ سمجھیں کہ رازق وہی ہے، خالق رزق بھی وہی ہے. رزق اسی نے پیدا فرمایا اور رزق دینے والا وہی ہے. تو معطی رزق عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی رزق کو تقسیم کرنے والا قاسم رزق ذات مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خالق رزق اللہ تعالیٰ ہے. اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. بے شک یہ اس کی شان ہے. لیکن یاد رکھیں کہ رازق وہی ہے، قاسم رزق میرے محبوب مصطفیٰ کریم ہے. سرکار نے فرمایا اللہ یعطی و انما انا قاسم. اللہ تعالیٰ تمام نعمتیں، تمام رزق وہ
سبحان اللہ سبحان اللہ تو رزق اس کا ہے، دلاتے یہ ہے، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا دلاتے یہ ہے۔ اور حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شک حق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موتی رزق عطا کرنے والا ہے، لیکن اس کو آگے تقسیم کرنے والے محبوب مصطفیٰ کریم ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں رزق پیدا کر کے سب کا رزق تجھے دے رہا ہوں، تو اپنی مرضی سے جس کو چاہے جتنا چاہے عطا کر، میں نے تو تمہیں مالک بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اس لیے قاسم رزق سرکار، قاسم رزق کے نعم الہی سرکار۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں پیدا فرمائی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے۔ ان گنت بے شمار نعمتیں اللہ نے پیدا کی، خالق نعمت وہی ہے، قاسم نعمت میرے مصطفیٰ کریم۔ سبحان اللہ بے شک جس کو جو نعمت ملتی ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم سے ملتی ہے۔ مال حلال نعمت ہے لیکن میرے مصطفیٰ کریم سے ملتا ہے، علم نعمت ہے میرے مصطفیٰ کریم سے ملتا ہے، رزق نعمت ہے میرے محبوب کریم علیہ السلام کے ہاتھوں سے ملتا ہے۔ ہم جو رزق اٹھا رہے ہیں ہمیں مصطفیٰ کریم عطا کر رہے ہیں، خدا پیدا کرنے والا ہے، مصطفیٰ عطا دینے والے ہیں۔ خالق رزق وہی ہے، قاسم رزق یہ ہے، اس کا خالق رزق ہونا برحق ہے، اسی طرح اس کا قاسم رزق ہونا بھی برحق ہے۔ سبحان اللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہے چاہیں جتنا چاہیں جس کو جتنا چاہیں عطا فرمائے، ان کو کوئی روکنے والا نہیں۔ ہر جے بدیہت ہر گرا بدیہت، شیخ محقق فرماتے ہیں جس کو چاہے عطا فرماتے ہیں اور جتنا چاہے عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب نعمتیں پیدا کر کے محبوب کے سپرد کر دیتا ہے، تمام رزق پیدا کر کے محبوب کو عطا کر دیتا ہے، آگے سرکار تقسیم فرماتے ہیں، جس کے لیے جو چاہا اسی طرح عطا فرمائے، جتنی چاہیں اسی طرح عطا فرماتے ہیں۔ تو تقسیم آپ کی ایسی ہے کہ جس تقسیم کو ہم دیکھتے ہیں تو خوش قسمت ہو جن کے حصے میں اتنا بڑی تقسیم آ گئی۔ وہ کون ہے؟ وہ عاشق رخ مصطفیٰ حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک، ان کے لیے ہے کہ ما صب اللہ فی صدری الا صبرت فی صدر ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام علوم و اسرار جو میرے سینے میں پلٹ دیے ہیں، عطا کر دیے ہیں، میں نے اس کو تقسیم ایسا کیا ہے وہی سب کا سب میں نے ابو بکر صدیق میں پلٹ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ قاسم نعم الہی کا یہ مقام ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا حصہ اتنا وافر حصہ عطا فرمایا کہ پلٹ کر دیا، ان کے سینہ اقدس میں پلٹ کر دیا۔ تو جتنا جس کو چاہتے ہیں اتنا عطا فرماتے ہیں۔ اب تک بھی یہی سلسلہ جاری ہے کہ رزق پیدا کرنے والا خدا ہے، رزق تقسیم کرنے والا پوری کائنات میں یہی ایک ذات مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ رزق پیدا کر کے محبوب کے سپرد کرتا ہے، رزق اب تک مل رہا ہے، جن کو بھی مل رہا ہے سب کو مل رہا ہے۔ جب سب کو مل رہا ہے تو سب لے رہے ہیں، دست کرم مصطفیٰ کریم سرکار کے ہاتھوں سے تقسیم شدہ رزق مل رہا ہے۔ جب رزق جاری ہے تو
دینے والا باقی ہے تو رزق مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ تو رزق تقسیم کرنے والا باقی ہے، جو رزق تقسیم کر رہا ہے، ہر کسی کو رزق مل رہا ہے۔ معلوم ہوا رزق کا ملنا، رزق کا عطا ہونا، رزق کی تقسیم ہونا دلیل ہے کہ قاسم رزق زندہ روضہ اقدس میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ یہ بین دلیل ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا روضہ اقدس میں زندہ جاوید موجود ہے، وہیں سے تقسیم ہو رہا ہے۔ جس کو جو عطا کیا، جس کو جو عطا کیا، جس کو جو عطا کیا وہ عطا کر رہے ہیں، اور رزق تقسیم ہو رہا ہے۔ تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، کہ فقط میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، یعنی قیامت تک۔ تو جو قیامت تک تقسیم کر رہا ہے وہی تو زندہ موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہی تو زندہ جاوید موجود ہے۔ لہٰذا وہیں سے رزق مل رہا ہے، رزق تقسیم ہو رہا ہے، ہر نعمت وہیں سے مل رہی ہے۔ اس لیے امام کستلانی فرمایا وَمَا يَنْقُلُ خَيْرٌ إِلَّا عَنْهُ، کہ جو بھی خیر ملتی ہے وہ اب تک دربار مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو بھی خیر ملتی ہے وہ دربار مصطفیٰ کریم سے ملتی ہے، وہیں سے سلسلہ تقسیم جاری ہے اور وہ تقسیم کر کے عطا فرما رہے ہیں۔ لہذا پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا زندہ ہونا بھی برحق، ان کا تقسیم رزق تقسیم کرنا بھی برحق، اور جتنا عطا فرمائے ان کا اختیار کلی بھی برحق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو اختیار کلی عطا فرمایا، جس کو جتنا دے دیں، جس کو جتنا دے دیں، آپ مالک ہیں۔ اب سرکار کا اختیار ہے، جس کو جتنا عطا فرمایا، جس کو جتنا عطا فرمایا، جتنا وہ بکر صدیق کو عطا فرمایا، پلٹ کر دی شاید اسی طرح کسی اور کے نصیب میں نہ ہو۔ یہ نصیب اپنا اپنا ہے، کرم اپنا اپنا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ نصیب اپنا اپنا ہے، ادھر سے کرم بھی اپنا اپنا ہے۔ تو جس پر جتنا کرم فرما دیا اتنا ان کو عطا فرما دیا۔ تو اب تک یہ سلسلہ تقسیم رزق جاری ہے، تو دربار مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے رزق پہنچ رہا ہے۔ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے بھکاری، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سخی بنایا کائنات میں۔ اور حضرت نے فرمایا کہ پیارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے میں تو اپنے کریم کے دروازے کا گدا گر ہوں، مجھے تو وہی سے خیرات ملے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاسم رزق ہیں، قاسم نعمت الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تقسیم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ جب اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ پیدا وہ کرتا ہے اور دے اور پھر تقسیم یہ کرتا ہے، اس کا پیدا کرنا حق، اس کا تقسیم کرنا حق، اور لینے والوں کا گدا گر بن کے نعمتیں حاصل کرنا بھی حق اور عقیدہ ہے اہل سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حق عقیدہ اہل سنت والجماعت کو عطا فرمایا۔ اہل سنت کا کام یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کو بیان کرنا، آپ کے کمالات کو بیان کرنا، آپ کی عظمت و شان کو بیان کرنا۔ یہ اہل سنت کا طریقہ ہے، عقیدہ ہے، اور بلکہ ڈیوٹی ہے۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے اللہ رسول کی طرف سے کہ ہم خدا کا شان بھی بیان کریں، اس کے رسول کریم کا شان بھی بیان کریں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ تو گزشتہ دنوں میں نے یہی بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اور اس کے ضمن میں اب چند باتیں میں نے بتا دی کہ بے شک رزاق وہ ہے، لیکن قاسم رزق تو یہ ہے، رزق کو تقسیم کرنے والا وہی ہے۔ ہمیں جو مل رہا ہے دربار مصطفیٰ کریم سے مل رہا ہے، اور ہم تو روزہ کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟
حضور کی بارگاہ میں ہم یہ گداگر بن کر عرض کرتے ہیں تو سرکار ضرور کرم فرماتے ہیں۔ اس لیے خالق رزق اللہ تعالیٰ ہے اور قاسم رزق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کا خالق رزق ہونا برحق ہے، اس کا قاسم رزق ہونا برحق ہے۔ ہم بھکاریوں کا بھیک مانگ کر لینا برحق ہے، اسی طرح یہ حق عقیدہ ہے سنت بھی برحق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس موضوع کو چھوڑ کر اب میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں شان خدا ہے اور کلام خدا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اس ہر شے پر جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس شے کو وہ پسند کرتا ہے اس کے ساتھ خدا کی قدرت کا تعلق ہے۔ آئیے مولانا سبحان اللہ، سوال دیر سے آتا ہے۔ اسما کلامی، آپ کلام ہماری سنتے رہے تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شے کو پسند کرتا ہے اسی شے پر خدا قادر ہے۔ میں نے یہ ترجمہ کیا ہے جس شے کو خدا پسند کرتا ہے اس پر شے پر خدا قادر ہے۔ دوسرے لوگ پھسل گئے، انہوں نے کہا نہیں نہیں اللہ ہر شے پر قادر ہے، یہ چاہے مطلق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر اگر قادر مان لو تو پھر وہ اپنے جیسا دوسرا پیدا کرنے پر قادر مانو گے تو خدا واحد کیسے رہے گا؟ یہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر وہ دوسرے کا پیدا کرنے پر بھی قدرت مان لو تو پھر وہ واحد کیسے رہے گا، لا شریک کیسے رہے گا؟ ہم تو کہتے ہیں نہ اس کا کوئی مثیل ہے نہ اس کے محبوب کا کوئی مثیل۔ اسی طرح یہ ہر ایک شے پر قادر کا معنی کر کے یہ لوگ پھسل گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، جب اللہ ہر شے پر قادر ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ خدا جھوٹ بولنے پر بھی قادر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ سچا ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ خدا سچا ہے، کذب کا تعلق خدا کے ساتھ نہیں ہے، خدا کذب کو نہیں چاہتا ہے۔ میں نے پہلے کہا جس شے کو خدا چاہتا ہے قدرت کے تعلق اسی سے، خدا اس کذب کو نہیں چاہتا کیونکہ کذب عیب ہے، کذب نقص ہے، اللہ بے عیب ہے، اللہ نقص سے پاک ہے، لہٰذا اس کا ناقص ہونے کے اعتبار سے اس کا تعلق قدرت کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں۔ شرح مقاصد والے نے لکھا ہے الکذب نقص، الکذب نقص والنقص علیہ تعالی محال، یہ جھوٹ نقص ہے اور اللہ تعالیٰ پر نقص کا اطلاق کرنا محالات میں سے ہے، لہٰذا اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، اللہ ساتھ مصدق ہے، اس بنا پر اس کا تعلق ذات قدرت باری سے نہیں ہے۔ اس لیے علی ما یشاء قدیر کہ جس چیز کو اللہ پسند کرتا ہے چاہتا ہے اس کے ساتھ خدا کی ذات کا تعلق قدرت کا تعلق ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اس جیسا کوئی ہو، اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے محبوب جیسا کوئی ہو۔ سبحان اللہ۔ اس طرح مزید کا مسئلہ پر حق ہے۔ ہمارے علماء اسلام جو لکھ گئے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، نہ خدا جیسا کوئی نہیں ہے نہ مصطفیٰ جیسا، سبحان نہ اللہ، خدا جیسا اور ہو سکتا ہے نہ مصطفیٰ جیسا اور کوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا اے علی ما یشاء قدیر، جلالین نے یہ ترجمہ کیا اے علی ما یشاء قدیر، الساوی علی جلالین نے یہ ترجمہ کیا اے علی ما یشاء قدیر۔ جس کے ساتھ مشیت قدرت کا تعلق ہے اسی کے ساتھ قدرت کا تعلق ہے۔ اللہ کی مشیت جو ہے کس کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مشیت قوت کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مشیت کبھی ہاتھ کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مشیت اپنے جیسے دوسرا پیدا کرنے کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مشیت محبوب جیسے دوسرے پیدا کرنے کے ساتھ بھی نہیں ہے، لہذا اس جیسا خدا نہیں، اس جیسا مصطفیٰ نہیں۔ یہ بالکل حق عقیدہ۔ اب رہا کہ قادر جو ہے اللہ تعالیٰ قادر ہے اور اس کی قدرت کائنات کے اندر اس کی قدرت کے دلائل موجود ہیں۔
پوری کائنات کے اندر اس کی قدرت کے دلائل موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے کائنات کو چلایا ہوا ہے۔ نظام کائنات اس کی قدرت سے چل رہا ہے، اسی کی قدرت سے نظام کائنات چل رہا ہے، اس کی قدرت جو ہے پوری کائنات کے اندر اس کے دلائل نظر آ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے کہ اللہ اپنی مشیت کے مطابق وہ قادر ہے، تو یہ اس کا دعویٰ ہے۔ علی کل شیء قدیر اس کا دعویٰ ہے، وہو علی کل شیء قدیر اس کا دعویٰ ہے۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے، یعنی مشیت باری کے مطابق اللہ تعالیٰ قادر ہے، یہ اس کا دعویٰ ہے۔ ہر دعویٰ کی دلیل ہوتی ہے، ہر دعویٰ کی دلیل ہوتی ہے۔ یہ دعویٰ قدرت قادر ہونا دعویٰ خدا ہے، اس خدا کے دعوے کی دلیل ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ قرآن مجید کے اندر یہ دو الفاظ استعمال ہوئے، یا ایھا الناس بھی آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا بھی آیا ہے۔ کہیں ہے اے ایمان والو، کہیں ہے اے لوگو، یہ دو قرآن میں۔ لیکن مفسرین نے کیا بہترین توجیہ کی ہے، انہوں نے کہا کہ جب اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس آیت میں ہونا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس سے مراد مدینہ الرسول کے رہنے والے صحابہ کرام اہل مدینہ، اور جہاں یا ایھا الناس یہ مکہ شریف میں رہنے والے مراد۔ کیا ہے وہ لوگ ہیں فقط مکے میں رہنے والے، اور جو مدینے میں رہنے والے وہ آمنو ہیں، وہ ایمان والے یہ صحابہ بھی ہیں، ایمان والے وہ صحابہ بھی ہیں، لیکن ان کو مدینہ رسول کی وجہ سے آمنو سے خطاب فرمایا ہے، ان کو مکی ہونے کی وجہ سے یا ایھا الناس سے خطاب فرمایا ہے۔ مالک کی مرضی جس طرح خطاب کرے وہ کون ہو سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفسرین نے یہ قاعدہ سے کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا جہاں بھی خطاب ہے اہل مدینہ، اور جہاں یا ایھا الناس سے خطاب ہے اہل مکہ۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، قد جاءکم، بے شک آ گیا، تمہارے پاس آ گیا، تمہارے پاس آ گیا، خبر دے رہا ہے تمہارے پاس آ گیا۔ کون آ گیا؟ برہان، جو برہان بن کے آ گیا، وہ برہان بن کے آ گیا۔ اور اس آیت پہ غور کرو، آ گیا کے معنی یہ ہے کہ جن کی انتظار تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ من بعد اسمہ احمد، میرے بعد احمد مصطفیٰ آئیں گے، جو وہ کہتا تھا آئیں گے، میں کہتا ہوں جاءکم، وہ آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آتا وہی ہے جو پہلے کہیں اور جگہ ہوتا ہے، اور جگہ ہوتا پھر آتا۔ تو معلوم ہوا کہ محبوب کریم علیہ السلام کے فرماتے ہیں قلت نبی آدم بین الماء والطین، وہ اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں بن رہے تھے، سرکار جب پہلے تھے تو وہاں تھے، وہاں سے یہیں آئے، اس لیے فرمایا جاءکم، تمہارے پاس آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جاءکم، تمہارے پاس آیا، غیروں کے پاس نہیں آیا، جاءکم، وہ تمہارے پاس آ گیا۔ پہچانو وہ آ گیا، کیا بن کر آیا ہے؟ برہان۔ برہان کے معنی یقینی دلیل، قطعی دلیل، مجھ خدا کے ہر دعوے کی وہی دلیل، دعویٰ میرا ہے، دلیل یہ میری ہے، دلیل حق ہے جو دعویٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برہان، دلیل قطعی بن کر آ گیا۔ اے اللہ، کہاں سے آیا؟ لوگوں نے ہمیں کہا یہ مکی ہے، مکے سے آیا۔ لوگوں نے کہا یہ مدنی ہے، مدینے میں رہنے والے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو اس کے جسم اطہار کی تقسیم ہے، عمر کی، کہ کچھ عمر مکے شریف میں، کچھ عمر مدینے شریف میں۔ تو فرمایا ادھر دیکھو کہ جاءکم برہان من ربکم، ارے تمہارے رب سے آیا ہے، وہی سے آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ من ربکم، وہ تمہارے رب سے آیا ہے، یہ
سکتا، اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ سب نعمتیں دے کر اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات پاک کو بھی عطا کر دیا، اس جیسا احسان کون ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا آ گیا ہے اور آنے والا تمہارے رب سے آ گیا ہے، شاید اس کو یہاں کا سمجھو، نہیں یہ وہاں کا ہے، غیب الغیب دیس آیا، سبحان اللہ غیب الغیب دیس آیا، شہر شہادت دیا آیا، حدیث دا بندا جیا اتنا کو محروم کر دے، اس کا کرتا جیا اظہار احمد ویس بڑا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا لست من الدنیا ولا دنیا کا، سرکار نے فرمایا لوگوں کو سمجھ لو میں اس دنیا کا نہیں ہوں، نہ یہ دنیا مجھ سے، اس کا تعلق مجھ سے نہیں، میرا اس سے نہیں، میں اس دنیا کا نہیں ہوں، میرا ملک کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ لست من الدنیا ولا دنیا کا، میں اس دنیا سے نہیں ہوں، شاید مجھے جہاں پہ سمجھ لو، نہیں ابھی تو ان طرف بھی ہونے سے بولی میں یسکینی، ہر رات میں رب کے پاس ہوتا ہوں، مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، تو محبوب لا مکانی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہی لا مکان کے وکیل ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی جن کے ہیں مقام خدا ہے، اس کا مکان۔ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت ابن برکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق بیان فرمایا، تو فرمایا تمہارے رب سے آ گیا، رب العالمین سے آ گیا ہے، لا مکان سے آ چکا ہے، کون آ چکا؟ قرآن۔ تو قرآن کے معنی یقینی دلیل جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو، قرآن دلیل قطعی جس کا خلاف بھی نہ ہو سکے، تو وہ قرآن بن کر آ چکا ہے، دلیل قطعی بن کر آ چکا ہے، دلیل دعوے کی ہوتی ہے، اللہ کے ہر دعویٰ کی دلیل ذات مصطفیٰ ہے، اور خدا کا دعویٰ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز بشریت کے مطابق اس پر قادر ہے، تو لہٰذا اس کی دلیل ذات مصطفیٰ ہے۔ ادھر دیکھتے ہیں کہ قوت مصطفیٰ کتنی ہے، قدرت مصطفیٰ کتنی ہے، قدرت مصطفیٰ کی حقانیت سے ثابت ہو جائے گا کہ قادر ہو، خدا کا قادر ہونا پر حق ہے، قدرت خدا ہونا پر۔ اب ہم نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت کا کیا مقام، میں نے لفظ قدرت اطلاق کیا ہے، اللہ کی ذات پر بھی، رسول اللہ کی ذات پر بھی قدرت کا لفظ استعمال کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ قدرت خدا ہے اور معجزہ مصطفیٰ، لوگوں کی اصطلاح یہ ہے۔ میں نے کیا کہا؟ قدرت خدا ہے ادھر قدرت مصطفیٰ، تو میں نے قدرت کا اطلاق کیوں کیا؟ میں نے نہیں کیا، فہم اسلاف کر چکے ہیں، میں نے نہیں کیا، بلکہ اسلاف کیا بخاری شریف میں یہی لفظ آیا ہے، اس کے لیے رسول اللہ کے لیے نہیں، سرکار کے غلاموں کے غلام جو اولیاء اللہ ہیں ان کے متعلق آیا ہے کہ جب اللہ فرماتا ہے یہ بندہ نوافل کے قریب میرے قرب میں آ جاتا ہے، میں محبوب بنا لیتا ہوں، جب محبوب بنا لیتا ہوں میں آنکھیں بن جاتا ہوں، میری آنکھوں سے دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میرے کانوں سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میرے ہاتھوں سے پکڑ، اس کی ماتحت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اذا صار ذلك النور جذبته قادر على التصرف في الصالح والصعب والقريب والبعيد، کہ جب بندے کے اندر خدا کی قدرت کی تجلی آتی ہے وہ بندہ خدا ہر شے پر قادر ہوتا ہے، قادر على التصرف في الصالح والصعب والقريب والبعيد، مشکل کا بندہ قادر ہے، آسان پر بھی قادر ہے، نزدیک پر بھی قادر ہے، دور والی شے پر بھی قادر ہے۔ جب بندہ قادر کا مدر ہو کر قادر ہو جاتا ہے تو رسول اللہ بھی، اس لیے میں نے کہا کہ قدرت خدا اور قدرت مصطفیٰ، ٹھیک ہے، جس کو قوت مصطفیٰ بھی کہیں تو برحق ہے، جس کو قدرت مصطفیٰ بھی کہیں تو برحق ہے، جس کو معجزہ مصطفیٰ کہیں تب بھی حق ہے، بات وہی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدرت کا اطلاق کیا ہے رسول اللہ کی ذات پر، وہ عاشق رسول تھے، وہ علم کا سمندر تھے، 70 علوم سے زیادہ کے مباحث تھے، وہ مخزن الاسرار تھے، مخزن العلوم تھے، وہ فرماتے ہیں
کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، ارے اندھے نجدی دیکھ لو قدرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان دیکھا اور حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کے لیے قدرت کے اتنا رب استعمال فرمایا، اندھے نجدی دیکھ لو قدرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ کون سی قدرت؟ کہ اللہ قادر ہے کہ سورج مغرب میں غروب کرے اور مغرب سے اگر طلوع کرے خدا قادر ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب شدہ سورج کو واپس کر دیا اور پھر وہ الٹے باب آیا کہ سیدھا جاؤ مڑتے آتے دیر ہو جائے گی، تو وہاں کے حکم کی تعمیل میں دیر نہ ہو، وہ بندہ جدھر الٹے باب جلدی آتا ہے وہ جلدی آیا اور حتیٰ وقت الجبال، اور اس کی جو دھوپ تھی وہ پہاڑوں پر پڑ رہی تھی، مولا علی کی نماز قضا کیجیے، لہٰذا مولا علی نماز تیری نیند پر نماز، وہ بھی اصل جو سب سے اعلیٰ قدر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرض ہے، اصل اصول پر بنی استاد پر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم کے لیے آپ نے غروب شدہ سورج کو واپس فرمایا، حالت فرمان دیکھ لو یہ کیا ہوا، سورج الٹے پاؤں پر پڑے، چاند اشارے سے اٹھا، سورج بھی آ گیا اور انگلی کا اشارہ فرمایا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، فرمایا اس انگلی کی قدرت کو دیکھو جو چاند ٹکڑے کر دیا، اشارے کو دیکھو وہ غروب شدہ سورج کو واپس لائے، فرمایا اندھے نجدی اب تو دیکھ لو قدرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مفتی اعظم پاکستان۔ اندھے نجدی، ارے اب تو دیکھ لو قدرت رسول اللہ۔ دیکھا کہ سورج کو واپس کیا یہ قدرت مصطفیٰ ہے، اور چاند کھڑے کو دو ٹکڑے کر دیا، وہ بھی نظارہ دیکھنے والا ہوگا کہ چاند کو اشارہ فرمایا وہ دو ٹکڑے ہو گئے۔ آج تک ان مولوی صاحبان نے یہی کہا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ادھر ہو گیا ایک ادھر ہو گیا، الگ الگ ہو گئے۔ آج میں بیان کرتا ہوں کہ چاند دو ٹکڑے ہو کر کیا کیا اس نے، ایک وہاں کھڑا رہا ٹکڑا، ایک ادھر آیا ادھر آیا ادھر آیا، محبوب کی بغل کا طواف کر کے پھر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبوب کریم کی بغل کا طواف کرتے ہوئے جا کر پھر کھڑا ہو گیا۔ حضرت فرماتے دیکھ لو کہ انگلی مبارک کی قدرت یہ ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اشارہ مصطفیٰ کے اشارہ کی قوت یہ ہے کہ جو غروب شدہ سورج واپس آیا تو فرمایا دیکھ لو، ارے اندھی نجدی اب تو دیکھ لو قدرت رسول اللہ۔ اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اندھے نجدی کیوں فرمایا، نجدی کیوں فرمایا؟ اب سنو بھائی، نجدی کیوں فرمایا اور اندھے کیوں فرمایا؟ ہاں اس کی وجہ کیا؟ لوگ شعر پڑھ دیتے ہیں لیکن وجہ نہیں بتاتے کہ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اندھے بھی کہا نجدی بھی تھا، اس کی جگہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دور رس تھے، وہ دور تک نگاہ کرتی تھی، انہوں نے صحیح فرمایا۔ اصل میں یہ ہے کہ علاقے مختلف ہوتے ہیں، عرب میں علاقے مختلف ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سے رحمت آیا آپ نے فرمایا اللہ مبارک فی یمنا، اللہ مبارک فی شامنا، اے اللہ ہمارے یمن میں بھی برکت عطا کر، ہمارے شام میں بھی برکت عطا کر۔ یہ رسول اللہ کی شفقت ہے، مہربانی ہے یمن والوں پر بھی اور شام والوں پر بھی۔ اللہ مبارک فی یمنا وفی شامنا، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت عطا فرما، ہمارے شام میں بھی برکت عطا فرما۔ جب سرکار نے یہ دعا فرمائی تو نجد ایک علاقہ، نجد ایک علاقہ سعودی عرب میں ایک علاقہ ہے نجد، اس کے رہنے والے کہلاتے تھے نجدی۔ جس طرح کوئی لاہوری، کوئی ملتانی، کوئی خانپوری، کوئی اور وہ نجد میں رہنے نجدی کہلاتے تھے۔ تو وہاں کا نجد کے رہنے والا ایک نجدی بیٹھا ہوا، یعنی وہاں رہنے والا نجد کے علاقے میں اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا وفی نجدنا یا رسول اللہ، پیارے ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرمائیں، آپ نے یمن کے لیے دعا فرمائی، آپ نے شام کے لیے دعا فرمائی، وفی نجدنا یا رسول
ہمارے نجات کے لیے دعا فرمائیں. آپ نے پھر فرمایا اللہ بارک فی یمننا و فی شامنا، اے اللہ ہماری یمن ہمارے شام میں برکت کر. اس نے پھر کہا وفی نجدنا یا رسول اللہ، ہمارے نجات کے لیے دعا فرمائیں. آپ نے پھر فرمایا اللہ بارک فی یمننا و فی شامنا، اللہ ہمارے یمن میں برکت دے، ہمارے شام میں برکت دے. تیسری مرتبہ جو اس نے کہا سرکار نے فرمایا ہنالک الزلازل والفتن ویضرب بها قلب الشیطان، ارے اس علاقے سے وہ زلزلے ابھریں گے، فساد ابھریں گے، شیطان وسیع ابھرے گا، اس کے لیے کوئی دعا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا نہیں فرمائی. ٹھیک ہے. اور وہیں کے رہنے والے جو ہیں وہ بے ادب گستاخ تھے، اس لیے فرمایا کہ یہاں نجد کے لیے دعا نہیں ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اے نجد میں رہنے والے، اس وقت بھی تمہارے بڑے شان رسول سے اندھے تھے، اب بھی اسی کے پیروکارو، تم بھی اسی طرح اندھے ہو. اب بھی سرکار کے اس کو کرامت کو، اس معجزہ کو دیکھ کر، اس قدرت مصطفیٰ کو دیکھ کر میں تمہیں کہتا ہوں ارے اندھے نجدی دیکھ لو قدرت رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک فرمایا، بے شک فرمایا. فرمایا اعلیٰ حضرت کی روح کو سلام کرتا ہوں. انہوں نے فرمایا اندھے اندھے، میں کہتا ہوں جو اندھے ہیں شان مصطفیٰ کے دیکھنے سے، یہاں اندھے ہیں جو قیامت کے دن میں یہ اندھے ہو کر اٹھیں. جو یہاں دنیا میں اندھے ہیں نا، وہ قیامت کے دن اندھے ہو کر اٹھیں گے اور کہیں گے یا اللہ ہم دنیا میں تو اکھیارے تھے، ہماری تو بڑی بڑی آنکھیں تھیں، اے اللہ تو نے ہم کو اندھا کر اٹھایا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہاں تو میں نے آیت کریمہ نازل کی تھی کہ رحمت للعالمین یہی ہے، تم نے نہیں مانا. میں نے کہا میں نے اس کے میں غیب عطا کیا، تم نے نہیں مانا. میں نے کہا یہ میرا نور آ چکا ہے، تم نے نہیں مانا. تم نے وہاں بلایا، آج ہم نے تمہیں بلایا. سبحان اللہ. قرآن کی آیت ہے من کان فی هذه اعمى وهو في الاخرة اعمى واضل سبیلا قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ساری آیت میں نے پڑھ دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو رسول اللہ کے شان سے یہاں اندھے ہیں وہ قیامت کے بھی اندھے ہو کر رہے گا. اور کہیں کہ ہم دنیا میں اختیارے تھے، اللہ نے فرمایا میں دنیا تک تھا، اب تم اندھے ہو. وہاں بھی اندھے، دل کے اندھے تھے، اب آنکھوں کے اندھے رہو، کیونکہ وہاں تم نے میرے محبوب کی شان کی آیات کو بھلا دیا اور ہم نے آج تمہیں بھلا دیا. یعنی جاؤ جہنم میں پڑھتے رہو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلا طبقہ ہے، اے نہ ماننے والوں سے داخل ہوگا تم نکل بھی نہ سکتے. اس لیے عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اندھے نجدی دیکھ لو قدرت رسول اللہ. تو مقصد میرا یہ تھا کہ میں نے قدرت کا لفظ استعمال کیا تھا، ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قدرت کا اطلاق اعلیٰ حضرت نے بھی کر دیا. اور اعلیٰ حضرت تو بعد کے ہیں. امام بخاری یہ حدیث نقل کر کے اس کی شرح حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہوئے واضح نے کہ اذا صار ذلك النور یدا له، جب وہ بندے کے ہاتھ میں اللہ کی تجلی قدرت کی آ جاتی ہے تو قادرا بندہ قادر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. بندہ قادر ہو جاتا ہے، قادرا بندہ قادر ہو جاتا ہے اللہ تصرف، اس کا تصرف کرنے پر. قادر علی تصرف فی السہل والصعب، آسان پر بھی قادر، مشکل پر بھی قادر. بالقریب والبعید، نزدیک ہو تو قادر، کوئی دور ہو تو قادر. بندہ قادر قادر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام فخر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح تشریح کی اس بنا پر جب ولی کی قدرت حق ہے تو رسول اللہ کی قدرت بدلی کے اولا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ولی قادر ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلی کے اولا. اب اللہ تعالیٰ بشیت کے مطابق وہ قادر ہے، کوئی شک نہیں. اب وہ قادر ہے کہ سورج کو وہ ڈوبے ہو تو واپس کر دے، وہ قادر ہے. اور چاند کھڑے کو دو ٹکڑے کر دے تو قادر ہے. لیکن اس کی دلیل مصطفیٰ کریم ہے کہ ڈوبے سورج کو واپس آپ نے کر دیا اور کھڑے چاند کو بھی دو ٹکڑے آپ نے کر
دلیل قطعی ہے، دلیل یقینی ہے. جب یہ دلیل پر حق ہے تو خدا کا دعویٰ پر حق ہے. سبحان اللہ. اب اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ کسی کھارے کنویں کو میٹھا کر دے. خدا قادر جو کھارا کنواں ہو، کڑوا کنواں ہو، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو میٹھا کر دے تو قادر ہے. لیکن رسول اللہ نے اپنے لعاب مبارک ڈالنے سے کھارے کنویں کو میٹھا کر دیا. سبحان اللہ. کھارے کنویں کو میٹھا کر دیا. ویر روحا تک جاؤ، میں بھی پانی پیتا ہوں وہاں سے جا کر. اب دیکھو وہ شفا کا پانی تو صرف اس کے لعاب مبارک ڈالا. اب تک وہ میٹھا پانی ہے، لوگ شفا کے لیے لے جاتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی لعاب مبارک میں اللہ نے یہ تاثیر و قدرت رکھی کہ جس کھارے کنویں میں لعاب مصطفیٰ بڑھ جائے وہ میٹھا ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ معجزہ مصطفیٰ بھی ہے اور یہ قوت مصطفیٰ بھی ہے اور یہ قدرت مصطفیٰ بھی ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. وہ اللہ نے عطا فرمائی. اب بتاؤ کوئی ایک اندھا ہو، اندھا نابینا ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو بینا کر سکتا ہے. اللہ قادر ہے لیکن نابینے کو بینا کرے تو خدا قادر ہے. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب وہ صحابی حاضر ہوا، یا رسول اللہ مجھے آنکھیں چاہیے. سرکار نے فرمایا اگر تو صبر کرے دیکھنے بہتر، قلبی پیارے صبر نہیں ہوتا، آنکھیں مل. سرکار چاہتے تو اسی وقت اس کو آنکھیں دے دیتے. سرکار نے طریقہ بتایا تاکہ میرا وسیلہ کرنا بھی ثابت ہو جائے، مجھے پکارنا دور سے پکارنا بھی ثابت ہو جائے، تمہیں آنکھیں بھی مل جائیں. سبحان اللہ. سرکار نے اسے فرمایا اچھا صبر نہیں ہوتا، یہ اثر نہیں ہوتا. فرمایا جاؤ گھر جا کر 2 رکعت پڑھو اور اس کے بعد دعا کرو. اللہم انی اسألک ما توجہ بک الیک بنبیک نبی الرحمہ. دعا کرو اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، میں خود کچھ نہیں ہوں کہ نبی قادر نبی کے واسطے. سبحان اللہ. سبحان اللہ کے واسطے اس کے وسیلے اور وہ جو ہے نبی رحمت، وہ رحمت للعالمین ہے، تیرے نبی رحمت ہے، اس کے وسیلے میں دعا کرتا ہوں کہ نبی رحمت یاد کرو. پھر وہیں بیٹھ کر مجھے پکارو یا محمد. سبحان اللہ. اس سے ثابت ہو جائے میرا پکارنا چاہیے. یا محمد، اے محمد کریم، انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی. میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بناتا ہوں، میری سفارش کر دیں مجھے آنکھیں ملیں. اللہ شفیع، اے اللہ اس محبوب نے سفارش کر دی ہے تو میرے حق میں اس کی سفارش قبول کر. ابھی یہ دعا ختم کی، قد ابصرا، اس کو آنکھیں مل گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قد ابصرا، اس کو آنکھیں مل گئی. سبحان اللہ. قد ابصرا، اس کو آنکھیں مل گئی. سبحان اللہ. دیکھا اللہ تعالیٰ قادر نابینوں کو بھی نہ کرے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسیلے سے اس نابینوں کو بینا کرا دیا. یہ سمجھا؟ ہاں. اسی طرح اگر کسی کی آنکھ نکل جائے، زخم ہو جائے، گر پڑے یا تیر لگے گر پڑے، تو اللہ قادر ہے کہ اس کو اسی وقت درست کر دے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ میں آنکھ نکل گئی تو آنکھ کا ڈھیلا لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ پیارے آپ میری آنکھ بنا دیں. تو اللہ سے بھی انہیں کا اللہ میری آنکھ بنا دیں. کہتے ادھر ہماری پہنچ نہیں ہے، ہماری تو پہنچ تیرے قدم پر. سبحان اللہ. تیرے قدم پر ہم تو تجھے عرض کریں گے پیارے آنکھ بنا دیں. اب سرکار نے یہ بھی نہیں فرمایا ارے کہ یہ تو خدا کا کام ہے، اللہ سے عرض کرو میں کیسے بناؤں. سرکار نے فرمایا آ جانا تیرا کام ہے، بنا دینا میرا کام. سبحان اللہ. وہ تو میرا میرے دروازے تک لانا تیرا کام، تیری آنکھیں بنانا میرا کام. سرکار نے کیا کیا، اس کے ڈھیلے کو اس کی آنکھوں میں رکھ کر لعاب مبارک لگا دی. فرما دیکھ، وہ دیکھ
خدا کی بنی ہوئی آنکھ سے اس سے زیادہ نگاہ کی آدمی کی ہے تندرست بھی. سبحان اللہ. یہ معجزہ مصطفیٰ بھی ہے، یہ قدرت مصطفیٰ بھی ہے. سبحان اللہ. یہ معجزہ مصطفیٰ بھی ہے اور یہ قدرت مصطفیٰ بھی ہے. جس کو اس کا آنکھ بنا دی ہے، کوئی دنیا کی مرہم لگائی، پٹی لگائی، کوئی اور بھی کچھ نہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا مبارک میں یہ قدرت ہے، یہ تاثیر ہے، یہ قوت ہے کہ اس کی آنکھ اسی پر ٹھیک ہو گئی، نگاہ بھی ٹھیک ہو گئی، زخم بھی ٹھیک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بخاری شریف میں آیا ایک شخص جنگ میں تھا، صحابی تھا، اس کی پنڈلی کٹ گئی، وہ تلوار لگی، اس کافروں سے پنڈلی کٹ گئی. وہ پنڈلی کے ٹکڑے کو وہ لے کر آیا، یار یہ تو بنا دے. اب پنڈلی کٹ گئی، یہ تو بنا دے. اس نے تو نہیں کہا اللہ تو بنا دے. وہ کہتے ہیں وہ تو قادر بھی ہے، غفار بھی ہے، قہار بھی ہے. ادھر ڈر لگتا یار ہماری محبت تیرے قدم میں، تو یہ تو بنا دے. اللہ نے فرمایا میرے پاس آنا تیرا کام، پنڈلی کو بنانا میرا کام. سبحان اللہ. سرکار نے اس کی پنڈلی کو پنڈلی کے ساتھ جوڑ کر لوہا مبارک لگا دی. فرمایا اب دیکھ پیارے نہ درد ہے نہ کمزوری ہے، اس سے بھی زیادہ طاقت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بتاؤ اللہ سے قادر. دیکھا تو وہ اس کا قادر ہونا دعویٰ ہے، دلیل ہی ہے کہ محبوب کی قوت کو دیکھو. جب دلیل کی قوت دھک ہے تو دعویٰ خدا. سبحان اللہ. دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ کے اندر یہ صحابہ جو آتے تھے فوق الاسباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد بھی مانگتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی فرماتے تھے اور آپ اپنی قدرت کا اظہار بھی فرماتے تھے، اپنی قوت کا اظہار بھی فرماتے تھے. اس بنا پر جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہر دکھ سکھ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے اور مداوا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم اللہ کی ہر صفت کے مدد اعتم ہیں اور اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ جو مردے دفن ہو چکے ہیں ان کو زندہ کرے. خدا قادر، کوئی شک نہیں. جو مردے دفن ہو جائے اس کو زندہ کرے خدا قادر. اور قیامت والے سارے مردے اللہ اپنی قدرت سے زندہ کر کے اپنی بارگاہ میں پیش کرے. وہ جب ہوگا سرکار نے یہاں کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب قیامت آئے گی، جب یہ کھڑے ہو جائے کہ اللہ کی قدرت سے کوئی شک نہیں، لیکن سرکار نے جو دنیا میں وہ زندہ کر. یہودی آئے یا سلام میری بیٹی فوت ہو گئی اور وہ دفن ہو گئی، مجھے بہت عزیزہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ زندہ کر دیں اور میں اس سے باتیں تو کر دوں. یہ یہودی ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے اللہ کا رسول وہ ہوتا ہے جو مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ یہودی ہے. سرکار نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ سے کہو. سرکار نے فرمایا اچھا میرے پاس آنا تیرا کام، تیری بیٹی کو زندہ کرنا میرا کام. اچھا تو مجھے لے چل، مجھے اس کی قبر دکھا دے اور میں اس کو زندہ کروں. تو وہ لے گیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھ کر ہی آپ حکم فرماتے وہ زندہ ہو جاتی، تو قبر پر کیوں؟ اس لیے تاکہ ثابت ہو جائے کہ قبر پر جانا جائز ہے، یہ میری سنت ہے. سبحان اللہ. قبر پر جانا جائز ہے کہ میری سنت ہے. سرکار تشریف لے گئے، اس نے کہا سر یہ میری بیٹی کی قبر ہے. اب سرکار نے کیا کیا وہاں؟ فرمایا یا امت اللہ قومی، اے اللہ کی بندی اب میں آ چکا ہوں تو کھڑی ہو جا. یا امت اللہ قومی، اے اللہ تعالیٰ کی بندی میں آ چکا ہوں کھڑی ہو جا. وہ قبر سب ہو گئی، وہ حصے ہو گئی. وہ قبر سے زندہ جاوید کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اے پیارے غلام فاطمہ حاضر ہو گئی ہے. بلایا پیارے فرمائے فرمایا یہ تیرا باپ ہے. ہاں میرا باپ. اسے فرمایا یہ تیری بیٹی ہے. کیا سر میری بیٹی. اچھا باتیں کر کے جو کرنی ہے باتیں کرتے رہے، ہمارے ہو گئے باتیں کر کے. تو سرکار نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے اللہ کی بندی تو
جتنا سال دنیا میں زندہ رہنا چاہے میں تمہیں زندہ رکھ سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب اختیار مصطفیٰ دیکھو، سبحان اللہ، اختیار مصطفیٰ دیکھو، سبحان فرمان جتنا سال کو زندہ رہنا چاہے میں رکھ سکتا ہوں۔ اگر وہ 1000 سال کہتی تو وہ زندہ رہتی، 500 برس وہ زندہ رہتی۔ اس نے کہا یا سلم مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے زندہ رکھ سکتے ہیں، آپ کو اختیار کلی ہے۔ کیا ہے؟ اگر آپ مجھے زندہ رکھیں گے میرے ماں باپ کے لیے تو میرا خدا تو میرے باپ سے، میرے ماں باپ سے زیادہ رحیم و کریم ہے، مجھے واپس اس کے بعد سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا خدا مجھ پر، میرے ماں باپ سے زیادہ نہیں ہے، زیادہ کریم، مجھے وہاں دے دو۔ سرکار نے کہا ٹھیک ہے چلی جائے، وہ چلی گئی۔ اب بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادر ہیں ان کو زندہ کیا کہ سرکار نے ان کو زندہ کر دی، سرکار نے اس کو زندہ کر دی، وہ آگے ایک مسئلہ اور ثابت ہوتا ہے اس روایت سے۔ کیا ثابت ہوتا ہے کہ مردہ جو قبر میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا امت اللہ، اے اللہ کی باندی اٹھ جا، اگر مردہ کو ندا کرنا جائز ہے تو زندہ رسول کو ندا کرنا کیوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ تو مردہ یا امت اللہ ہے قومی، اے اللہ تعالیٰ کی بندی اٹھ کھڑی ہو جا، اگر مردہ کو یا کہنا یا امت اللہ کہنا جائز تو جانے کائنات میں یا رسول اللہ کہنا بھی جائز۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک، بے شک، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زندہ کر دیا، اس کو زندہ کر دیا۔ یہ تو سرکار کا شان، بلکہ جو سرکار سے افضل نہیں، سرکار اس سے افضل ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، تو وہ خود کہہ رہے ہیں وَبَرِّهُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ يَسْمَعُ تَعْوِيذٍ لِلَّهِ، تو جو نابین ہوں میں زندہ کرتا ہوں، میں اس کو آنکھیں دیتا ہوں، اور جو برس والی بیماری ہوں میں تندرست کرتا ہوں، اور جو مردے ہوں میں اس کو زندہ کرتا ہوں۔ نے کر کے دکھایا، اور وہ نابینوں کو بینا بھی کر دیا، کوڑ والے کو تندرست بھی کر دیا، اور مردوں کو زندہ بھی کر دیا۔ یہ تو سرکار کے غلام ہیں، سرکار سارے رسولوں سے افضل ہیں، جب افضل ہے جو آپ کے شان سے کم ہے اس کی بھی یہ شان ہے، جو آپ کا شان بلند والا ہے آپ کی کیا؟ سبحان اللہ، بے شک، بے شک، بے شک، دیکھا تو عیسیٰ علیہ السلام جب وہ مردوں کو زندہ کیا تو وہ تو اللہ کے رسول سے صاحب کی کتاب تھے۔ میں کہتا ہوں میرے غوث پاک نے مردوں کو زندہ کیا، میرے غوث پاک نے مردوں کو زندہ کیا۔ بلکہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جو دوسرے مسلک کے بہت بڑے عظیم عالم ہیں، ان کی ہمارے نہیں ان کی، وہ لکھ رہے ہیں جمال الاولیاء اپنی کتاب جلد اول کے اندر کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اولیاء میں سے تھے جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، نابینے کو بینا کرتے تھے، اور برس والی بیماری کو تندرست کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ بھی تسلیم کر گئے، انہوں نے بھی کہا یہ مقام غوثیت ہے، یہ شان غوثیت ہے۔ بلکہ آپ نے ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ روح لے جا رہا ہے، تو یہ روح جو لے جا رہا ہے میرے مرید کا روح ہے، مجھے دے دے اور میں اس کے جسم میں ڈال دوں وہ زندہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا یا حضرت اللہ کا حکم ہے، میں تو لے جا رہا ہوں، اور بھی روح ہیں اس کو بھی لے جا، اور بھی روح ہیں میں تو سب لے جا رہا ہوں۔ اچھا آپ نے فرمایا وہاں چلے جانا، میں نے لے جانا۔ آپ نے دست کرم سے کھینچا، وہ سارے روح آپ نے قبضے میں کر دیے، سب کو آپ نے بکھیر کر فرمایا ہر جس میں داخل ہوگا وہ سارے زندہ ہو گئے۔ فرمایا تو ایک روح نہیں دیتا تو میں نے سارے واپس کر کے سب کو زندہ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تو میرے غوث کی شان، یہ تو میرے غوث العظم کی شان۔ دیکھا تو مردوں کو زندہ کر، ایسا ہے کہ نہیں؟ غوث اعظم شاہ آباد لا مقام، جن کی نظروں میں زمین و آسمان، غوث اعظم متقی حران میں، چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں، غوث اعظم صاحب ایوان وقت، جس نے چوروں کو بنایا خود نے بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، غوث اعظم المدد کی مار ہے، سالے میں خستہ نہیں فوزا۔ یہ تو میرے غوث کی شان ہے،
وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے مردوں کو زندہ کرنے کا، وہ قیامت کے دن سب کو اٹھائے گا اپنی قدرت سے۔ انہوں نے اس کے عطا کردہ قوت سے دنیا میں مردوں کو اٹھا دی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر شے اپنی مشیت کے مطابق اس پر قادر ہے، تو قدرت خدا پر حق ہے، دعوی خدا پر حق ہے، تو پھر دلیل قطعی اور دلیل یقینی ذات مصطفیٰ کریم کی اس کی دلیل پر حق ہے۔ جب دلیل سے یہ کمالات ثابت ہیں تو پھر دعویٰ پر حق ہے، لہذا خدا بھی پر حق ہے، مصطفیٰ کریم بھی پر حق ہے، اور عقیدہ اہل سنت بھی پر حق ہے۔ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، فی مقام آخر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ مشیت کے مطابق ہر شے پر قادر ہے، جس کی ساتھ وہ اس کی مشیت کا تعلق ہے اسی کے ساتھ اس کی قدرت کا تعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہر دعویٰ پر حق ہے، اس ہر دعوے کی دلیل یقینی میرے مصطفیٰ کریم کی ذات پاک ہے۔ اس لیے ہم ان کی قوتوں کو غیر کی قوت نہیں سمجھتے، اولیاء کی کرامات کی قوت بھی غیر کی قوتیں نہیں، انبیاء علیہ السلام کے معجزات کی قوتیں بھی غیر کی قوتیں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری قوتیں غیر کی قوتیں نہیں۔ یہ کام کس کی قوتیں ہیں؟ قرآن کی آیت پڑھ دیا کرو، ان القوۃ للہ جمیعا، یہ ساری قوتیں مل جل کر اللہ کی قوت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ساری قوتیں مل جل کر اللہ کی قوت، سب خدا کی قوت ہے جو اس نے ان کو عطا کی ہے، اولیاء کو بھی، انبیاء علیہ السلام کو بھی، سید الانبیاء کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی۔ یہ جب خدا کی قدرت ہے، خدا کی قوت ہے، تو جب خدا کی قوت کا ہم اعلان کر رہے ہیں تو پھر لوگوں کو کیوں برا لگتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں خدا کی قوتیں ہیں، وہی خدا کی قوتیں خدا میں بھی نظر آ رہی ہیں، اولیاء میں بھی نظر آ رہی ہیں، وہی خدا کی قوتیں خدا میں بھی نظر آ رہی ہیں، انبیاء میں بھی نظر آ رہی ہیں، وہی خدا کی قوتیں خدا میں بھی نظر آ رہی ہے، مصطفیٰ کریم میں بھی نظر آ رہی ہے۔ ارے قوت اس کی ہے، لیکن جن میں نظر آ رہی ہے تو اسی کی قوت ہے، جب اسی کی قوت ہے شرک کر رہا ہے۔ ہم تو غیر کی قوت کے قائل ہی، غیر کی قوت کچھ نہیں، کوئی انسان ضعیف کچھ نہیں، لیکن سب اللہ کی قوت ہے۔ جب اللہ کی قوت ہے، یہ سب قوتیں خدا کی ہیں، شرک ختم۔ ہمارے سنت کا عقیدہ شرک والا ہے ہی نہیں، توحید کا عقیدہ ہے ہی ہمارے سنت کا۔ ہم تو توحیدی ہیں، ہم تو توحیدی، تو اذن ہم توحیدی بھی ہیں، ہم محمدی بھی ہیں، ہم توحیدی بھی ہیں، ہم محمدی بھی ہیں، ٹھیک ہے، ہم قادری بھی ہیں، ہم چشتی بھی ہیں، ہم سہروردی بھی ہیں، ہم نقشبندی بھی ہیں، ہم اویسی بھی ہیں، ہم سب کچھ ہیں، اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا، سب کچھ ہمیں اللہ نے دیا۔ ایسے کاملین خدا نے ہمیں عطا فرمایا، ان کی عزت و شان کرنا اللہ نے ہم کو عطا کیا، ان کا شان بیان کرنا اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی، اعلیٰ ڈیوٹی ہے ہماری کہ ہم شان خدا بھی بیان کریں، شان مصطفیٰ کریم بھی بیان کریں، شان اولیاء کرام بھی بیان کریں، یا اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیوٹی لگائی۔ تو اس لیے میں نے کیا بیان کیا ہے؟ شان خدا و کلام خدا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان پر حق ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے رازق کی صفت پر بیان کیا تھا، آج میں نے اس کے قادر ہونے پر بیان کیا ہے۔ 1 گھنٹہ 5 منٹ آپ بھی ہو گئے ہیں، 1.25 گھنٹہ پچھلے جمعہ بھی ہو گیا تھا، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر شان پر حق ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر شان پر حق ہے، خدا کا ہر دعویٰ پر حق ہے، خدا تعالیٰ کا ہر دعویٰ پر حق ہے، اور خدا کے ہر دعوے کی دلیل ذات مصطفیٰ کریم بھی پر ہے۔ سنا، جو کمال ادھر نظر آیا وہی کمال ادھر نظر آیا، وہ کمال جو ادھر نظر آیا وہی کمال ادھر نظر آیا۔ خدا مصطفیٰ خدا نہیں، لیکن ان کے کمال خدا والے ہیں،
ان کے کمال خدا والے سے کیا مراد؟ خدا نے وہ کمالات ان کو عطا کیے ہیں جو خدا کر سکتا ہے، اس کی عطا سے یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے صاحب جواہر البحار نے فرمایا انہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع للکمالات الالوہیت والکمالات الخلقیت لأنہ حقیقت الحقائق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات آپ جامع ہیں، جامع کمالات، خدا مالک کمالات بھی آپ میں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں نبوت بھی آپ میں، کمالات الوہیت بھی آپ میں، کمالات نبوت بھی آپ میں، لہذا کل کمالات آپ میں، مجموعہ کمالات آپ ہیں، جامع الکمالات آپ ہیں، لیکن خدا نہیں ہے مگر خدا سے آنے واحد کے لیے جدا ہوئی ہے۔ سمجھایا؟ مصطفیٰ کریم خدا نہیں، لیکن خدا سے آنے واحد کے لیے جدا بھی نہیں۔ ہم خدا کبھی نہیں کہتے، ہم جدا بھی کبھی نہیں کہتے، سرکار کو ہم خدا کبھی نہیں کہتے، لیکن جدا بھی نہیں۔ خدا والے کمالات بھی دیکھ کر خدا نہیں کہتے، خدا والے اختیار دیکھ کر خدا نہیں کہتے ہیں، خدا والی قوتیں دیکھ کر خدا نہیں کہتے ہیں، لیکن جدا بھی ہم نہیں کہتے ہیں۔ ہم خدا ہرگز نہیں مانتے، خدا آکھاں تے جگ ڈردے، خدا آکھاں تے جگ ڈردے، تے جدا آکھاں تے دل بردے، صفا آکھاں تے حق ڈردے، کرے سی لوگ کے دئی۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام خدا نہیں، لیکن خدا کے کمالات اسی میں نظر آئے، خدائی کمالات اسی میں نظر آئے، اور یہ جتنی کمالات ہیں موتی کمالات اللہ تعالیٰ لا موتی للخیرات الا ہو، ساری خیر جو عطا کرتا ہے وہ اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ساری خیر کثیر میں نے تجھے دے دی ہے، جو خیر میرے پاس وہی خیر تیرے پاس، جو کمال میرے پاس وہی کمال تیرے پاس، جو قوت میرے پاس وہی قوت تیرے پاس، جو قدرت میرے پاس وہی قدرت تیرے پاس۔ میں نے سب کچھ دے دیا، میں نے سب کچھ دے دیا۔ کب سے دیا ہے؟ نبوت کے بعد، کہ نبوت سرکار نے اعلان نبوت فرما اس کے بعد دیا۔ کب سے دیا؟ یہ مولوی صاحبان جو کتابیں پڑھاتے ہیں ان سے پوچھو کہ آتینا کا سوا کیا؟ آتینا سوا ماضی ہے، ہم نے آج سے نہیں دیا، پہلے سے دے دیا، ہم نے پہلے سے دے دیا، جب وہاں سے بھیجا سب کچھ دے کر بھیجا ہے، نیا دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو پہلے سے ہی بھرپور ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تمام خیر عطا کر دی ہے، جو خیر خدا کے ہاں ملتی ہے وہی خیر دربار مصطفیٰ میں، جو قدرت خدا کی دیکھتے ہیں وہی قدرت مصطفیٰ کی دیکھتے ہیں، جو قوت خدا کی ہم دیکھتے ہیں وہی قوت مصطفیٰ کی دیکھتے ہیں۔ فرق اتنا ہے، اس کی ذاتی ہے، اس کی عطائی ہے، اس کی ذاتی قدرت ہے، اس کو کسی نے نہیں دی، اس کو اس نے عطا کر دی ہے۔ عطائی اور ذاتی کا فرق ہے، کمال وہی ہے، عطائی اور ذاتی کا فرق ہے، کمال وہی ہے۔ اسی طرح علم عطائی اور ذاتی کا فرق ہے، علم وہی ہے۔ اس بنا پر اہل سنت کا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق بے شک حق ہے، بے شک حق ہے، بے شک حق ہے۔ میں ہر جمعہ کوشش کرتا ہوں کہ دلائل سے اپنے مذہب حق کی حقانیت کو بیان کرتا ہوں۔ خانپور کے اندر جتنی مساجد ہوگی، کہیں 15 منٹ، کہیں 20 منٹ، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ، آپ کو ہر سال ہر جمعہ شان مصطفیٰ گھنٹہ سوا گھنٹہ میں بیان تو خانپور میں کہیں نہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے۔ جبکہ اب ہماری عمر کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، لیکن یاد رکھیں بے شک عمر میری 83 ہے، 85 کچھ بھی ہے، لیکن میری
میرے جسم میں کمزور اور ضعف ہے، میری آواز میں ضعف ہے، یہ اس کا عنایت ہے، اس کا کرم، اور مجھے نظر نہیں لگتی، کسی نظر بد والے کی نظر نہیں لگتی ہے۔ جو رسول اللہ کا شان بیان کرے، سرکار کا شان بیان کرنا خود محافظ ہے، مجھے نظر نہیں لگتی، کچھ بھی کرتے وہاں بھی نظر مانے کوئی مانے، ہم کچھ نہیں ہوتا، یہ سمجھا؟ بالکل نہیں، ہم تو رسول اللہ کی شان بیان کرتے ہیں تو وہی تو ہماری حفاظت ہے۔ مجھے کئی دوستوں نے کہا کہ آپ کمزور رہتے ہیں، آپ جو ہے گھنٹہ گھنٹہ بیان کرتے ہیں، کچھ کم کر دیں، آدھا گھنٹہ کر دیں۔ میں نے کہا نہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے، جب میں شان مصطفیٰ کرتا ہوں مجھے اور شفا ملتی ہے، تو شفا اسی کی، یہی تو شفا اسی کی، میری روح کی غذا اسی کی، میرے دل کی غذا اسی کی، لہٰذا یہ کسی اور کو سبق پڑھاؤ، مجھے مت پڑھاؤ۔ میں نے تو دعا کی ہے کہ اللہ اس روح کے نکلنے کے آخری لمحات تک اس زبان سے تیرے مصطفیٰ کی تعریف جاری ہے۔ اللهم اجعلنا مذهب اهل السنه والجماعه وامتنا على مذهب اهل السنه والجماعه وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا